من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربي زدني علما وعملا نافعا كثيرا كثيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و ثنا اللہ جل شانہ و سبحانہ و تعالی کی بابرکت ذات کے لیے، اور جتنی تعریف ہے، توصیف ہے، کمال ہے، سب اللہ کے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور نیاز ہم سب پیش کرتے ہیں. اور آج ہم قرآن کریم کی سورت الحجر پڑھیں گے. پارہ نمبر 14 ہے. یہ سورہ حجر جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 6 رکوع ہیں. اس کا نام حجر رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان میں ایک وادی کا نام ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 84 تک اس وادی میں رہنے والی قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس مناسبت سے اس کا نام سورہ حجر رکھا گیا ہے. سورہ حجر کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہجر والوں کے بارے میں، یعنی جو قوم سمود وہاں رہتی تھی، ان کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس عذاب یافتہ قوم کے پاس سے جب گزرو تو روتے ہوئے گزرو. یعنی وہ ایسی قوم ہے جس پر اللہ پاک نے شدید عذاب نازل کیا، لہٰذا جب تمہارا وہاں سے گزر ہو تو تم بھی وہاں سے روتے ہوئے گزرو اور نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہوئے گزرو. تو لہٰذا جب ہم ان کا ذکر پڑھیں تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ان کے اس واقعے سے جو ان کو عذاب ہوا، اللہ پاک ان سے ناراض ہو گیا، جو ان کے معاملات تھے، تو ان سے عبرت حاصل کریں اور ان سے نصیحت حاصل کر کے ہم اللہ پاک کی طرف رغبت کریں اور اللہ رب العزت سے معافی اور استغفار کریں. اس سورت کے جو مضامین ہیں اس میں اہم مضمون یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کی ذمہ داری کا جو اعلان فرمایا ہے وہ اس کا اظہار اس سورت میں ہے. اور اللہ رب العزت نے آسمان کو مردود شیطانوں سے محفوظ کر دیا ہے. کوئی بھی شیطان آسمان کی طرف نہیں جا سکتا. اس کا ذکر بھی اسی صورت میں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کا حضرت آدم کو سجدہ کرنا سورہ حجر میں بیان کیا گیا ہے، اور متقی لوگوں کی اخروی جزا اللہ پاک نے سورہ حجر میں بیان فرمائی ہے. اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں وہ انعامات بیان فرمائے ہیں جو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں. تو آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. الف لام را حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی اور روشن کتاب قرآن کی. اس آیت میں کتاب قرآن کو روشن کہہ دیا گیا ہے، یعنی جو انسان اسے پڑھے سمجھے تو اللہ پاک سارے راز اس کے لیے جو ہے وہ کھول دیتا ہے اور اسے قرآن بہت آسانی سے سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. پر میں عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد بہت سارے کفار آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے. انہیں رہنے دیجئے، وہ کھائیں پیئیں اور عیش کریں اور غافل رہیں. انہیں جھوٹی امیدیں اللہ سے غافل رکھتی ہیں. اس میں انسان کو بھی یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ پاک نے کفار کے بارے میں بتایا ان کو چھوڑ دیں،
یہ کھاتے رہیں پیتے رہیں اور لمبی لمبی پلاننگز کرتے رہیں، لانگ ٹرم پلاننگز میں یہ مصروف رہیں، آپ انہیں چھوڑ دیں ان کے حال پر، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب یہ اللہ کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو بہت پچھتائیں گے اور کہیں گے، کیا کہیں گے کہ کاش یہ دن ہم سے ٹل جائے اور کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن یہ جو کاش کا لفظ ہے یہ خود ایک عذاب ہے۔ یہ جو کاش کا لفظ ہوتا ہے یہ خود ایک عذاب ہوتا ہے کہ انسان جب کہتا ہے نا کاش ایسا ہو جاتا اور کاش ایسا ہوتا، احادیث مبارکہ میں کاش کا لفظ بولنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف اور صرف حسرت پیدا کرتا ہے، پچھتاوا پیدا کرتا ہے۔ یہاں تو انسان ماضی کو یاد کرتا رہتا ہے اور وہ کاش کا لفظ بولتا رہتا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا ہو جاتا تو میرے ساتھ ایسا ہو جاتا، اور یہاں وہ پھر بہت ہی لمبی امیدیں اور لانگ ٹرم پلاننگز میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جب اسے وہ حاصل نہیں ہوتی تو پھر وہ پچھتاوے اور ندامت میں اور افسوس میں کاش کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ کفار کا جملہ ہے جو وہ دوزخ میں بار بار کہیں گے۔ یہ دوزخ کے جملوں میں سے جملہ ہے جو کفار کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں، کاش اللہ ہمیں اور ٹائم دے دے، کاش اب ہم دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں تاکہ ہم ایمان لے آتے۔ لیکن فرمایا ایسا نہیں ہوگا، اور انہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر یہ اس کی ہلاکت کا وقت لکھا ہوا تھا جو معلوم تھا۔ اب چونکہ میں اس کو پوائنٹس کے ساتھ پڑھوں گی، اس کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اتارا ہے اس ذکر کو اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس ذکر سے مراد یہاں قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن کا محافظ اللہ ہے، یعنی ہر طرح کی تبدیلی اور تغیر سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت فرماتا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلی جتنی کتابیں نازل ہوئی، آسمانی کتابیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ قوموں کو دے دی گئی تھی۔ جیسے تورات، زبور، انجیل، یہ سب کتابیں قوموں کے ہاتھ میں تھی، لیکن قرآن کریم ایسی ناریب کتاب ہے اور اعزاز والی کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لے لی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی کوئی شخص قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ جب لے لیا تو اسے پہلے لوح محفوظ پر محفوظ کیا گیا، پھر اسے پہلے آسمان پر اتارا گیا۔ جب پہلے آسمان پر اتارا تو وہاں کی سیکیورٹی کا نظام اللہ نے اور ٹائٹ کر دیا کہ پہلے تو جو شیاطین تھے اور شہاب ثاقب تھے وہ آسمان کی طرف چڑھتے تھے اور پہلے آسمان تک پہنچ جاتے تھے، لیکن جب قرآن کریم پہلے آسمان پر اتارا گیا تو پھر کوئی بھی شیطان، جن اور کوئی بھی شہاب ثاقب جو ہے وہ پہلے آسمان تک نہیں جا سکتا تھا، سیکیورٹی ٹائٹ ہو گئی۔ تو یہاں پہلا جو ذمہ اللہ نے حفاظت کیا لیا وہ یہ تھا۔ پھر سب سے زیادہ طاقتور اور بڑے اور معزز فرشتے کو مقرر کیا، حضرت جبرائیل امین کو، کہ آپ اس کی وحی لے کر جائیں گے۔ یہ دوسری حفاظت تھی، یعنی سیکیورٹی ٹائٹ کی اور حفاظت کا ذمہ لیا تو پھر عام فرشتوں سے نہیں بلکہ جو سب سے قوی اور معزز فرشتہ تھا اس کے ذریعے اللہ پاک نے وحی کا جو ہے وہ سامان پیدا کیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پاک کو وحی کے لیے انتخاب کیا گیا، یعنی کسی عام چیز کو نہیں، زمین کو نہیں، پہاڑوں کو نہیں، پتھروں کو نہیں، کسی کی طرف بھی وحی کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ پاک نے جو کہ پوری حفاظت سے، سیکیورٹی سے، پورے پروسیس سے اس کو لے کر آنا تھا، اس لیے جو قرآن پاک ہے یہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ آپ کے بعد پھر جب جنگ یمامہ میں بہت سارے حافظ قرآن شہید ہو گئے تو اللہ پاک نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے دل کو مائل کیا اس بات کی طرف کہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا اتنے حافظ قرآن شہید ہو گئے ہیں تو لہٰذا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک جو ہے یہ تحریر کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور یہ آپ کو پتہ بالکل یعنی ویری فرسٹ ٹائم جو ہے وہ تحریر کرنے کا آئیڈیا تھا،
تو کہاں تحریر کر رہے تھے؟ پتھروں پر، جو ہے وہ پتوں پر اور اونٹ کی ہڈی پر، اور کہاں کہاں قرآن کریم لکھا جا رہا تھا. تو یہ سب انتظامات اللہ کی طرف سے تھے کہ قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی. لہٰذا یہ بہت پھر پروسیس سے گزرا اور زمانوں سے گزرا. آج جو قرآن پاک ہے یہ دیکھیں نہ صرف ایک کتاب کی صورت میں بلکہ ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو گئی ہے. ہمیں موبائلز میں بھی قرآن پاک الحمدللہ میسر ہے، اور یہ اللہ پاک کا حسن نظام ہے کہ اس نے قرآن کریم کو ہر چیز میں محفوظ کر دیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے بچوں کے سینے میں قرآن محفوظ ہے. یعنی اتنے بڑے بڑے حافظ قرآن کہ ان کو قرآن پاک کی ایک ایک آیت یاد ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک اعراب یاد ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو قرآن کا علم اٹھا لیا جائے گا. استغفر اللہ من ذالک. قرآن پاک کا علم اٹھا لیا جائے گا، لوگوں کے سینوں سے بھی، کتابوں سے بھی، ہر جگہ سے جو ہے وہ قرآن کا علم اٹھا لیا جائے گا. اس لیے اللہ پاک سے تب تک ہدایت مانگیں کہ اے اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا کر دے، ہمیں اس قرآن سے محبت عطا کر دے. وہ جو قیامت کی نشانی ہے اس سے پہلے اس قرآن کا نور ہمارے سینوں میں عطا کر دے. آمین ثم آمین. اچھا، اسی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 29 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک گارے والی مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی وہ جو ایک گارے والی مٹی ہوتی ہے اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن اس کو جو عزت ملی ہے وہ اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے اسے پاکیزہ روح جو ہے وہ عطا فرما دی ہے. پاک روح اللہ نے عطا فرمائی. اور یہ اشرف المخلوقات ہونے کا جو یہ سارا نظام ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب سے بہترین ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں انسان کی روح کو اپنی طرف نسبت عطا کی ہے. یعنی اللہ فرما رہا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ جو ہم نے انسان کے اندر روح پھونکی ہے یہ میری طرف سے ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ جو اضافت ہے نا، اللہ نے فرمایا مِن رُوحِي، میری طرف سے، یعنی میری روح جو ہے وہ ان کو عطا کی گئی ہے. تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کی روح کا حصہ ہے، معاذ اللہ. یہ ایک تشریفی اضافت ہے. جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر ہے. اب اللہ اس میں رہتا تو نہیں، لیکن اضافت ہے اللہ کی طرف. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم یہ اضافت دیکھتے ہیں کہ ناقۃ اللہ، ہم نے جب اونٹنی کا ذکر پڑھا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو اس سے مراد یہ تھی کہ یہ اللہ پاک کی نشانی ہے. اسی طرح اللہ پاک نے جو انسان کے اندر روح پھونکی ہے اس کی اضافت اپنی طرف کر کے روح کو معزز کر دیا کہ تم ویسے معزز نہیں ہو، تم تو ایک گارے کی مٹی سے. اور اگر تم اپنی اصل دیکھو کہ تم انفیکٹ ہو کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا تم تو ایک ناپاک نطفے سے بنے ہو. لیکن وہ چیز جو تمہیں معزز کر دیتی ہے، جو تمہیں معتبر کر دیتی ہے، اشرف المخلوقات کر دیتی ہے، وہ تمہاری روح ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے. تو جس طرح آپ دیکھیں کہ ہم اپنی روح کی غذا کا بھی بندوبست کریں. ہم زیادہ بے چین اور پریشان تب ہوتے ہیں جب ہم اپنی جسم کا خیال تو کرتے ہیں لیکن اپنی روح کی جو انتظامات ہیں، نیڈز ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے. پھر ہماری روح جو ہے وہ سٹرین کرتی ہے. ہمیں خاص طور پر ہمیں اپنی روح سے پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. آپ دیکھیں نا، بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ہم پریشان رہتے ہیں. ہمارے ارد گرد بہت آسانیاں ہوتی ہیں، نعمتیں ہوتی ہیں، اولاد ہوتی ہے، گھر بار ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم ذہنی فکری طور پر پریشان رہتے ہیں. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ جو میں نے تمہیں روح عطا کی ہے اس کی غذا قرآن اور ذکر ہے. اس لیے جب تم پریشان رہو تو تمہاری روح طلب کر رہی ہوتی ہے کہ تم اس طرف جاؤ جس طرف اللہ نے اس کی خوراک رکھی ہے. یعنی آپ دیکھیں ہمیں جب بھوک لگتی ہے، اب جیسے ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو ہم دن کے پہلے حصے میں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن جب دن کا آخری حصہ ہوتا ہے تو ہمیں بھوک سے نکاہٹ اور کچھ کمزوری محسوس ہوتی ہے. تو لہٰذا اس میں کیا ہوتا ہے، ہم بیزار ہو جاتے ہیں.
اسی طرح جب ہماری روح قرآن سنتی ہے اور ذکر سنتی ہے تو ہماری روح بہت خوش اور حشاش بشاش ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم اس سے بہت دور رہنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری روح جو ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہم کیوں پریشان ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، نہ ہم ہنستے ہیں، نہ ہم مسکراتے ہیں، نہ ہم خوش ہوتے ہیں، اور جو ہی ہم قرآن کریم اور تسبیحات اور نماز کے قریب ہو جاتے ہیں ہماری روح خود بخود اپنی خوراک لے لیتی ہے، پیٹ بھر جاتا ہے روح کا اور وہ ہمیں خوش کر دیتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے جو تمہیں شرف عطا کی ہے وہ تمہاری روح کی وجہ سے کی ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کا ذکر فرمایا کہ روایات میں آتا ہے کہ جو ابلیس ہے یہ بہت عبادت گزار تھا، جنات کا سردار تھا، اور اس کی بہت سنی جاتی تھی، اس کی بہت لیڈرشپ والی اس کے اندر کوالٹیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ابلیس کو بہت زیادہ ٹریڈز عطا کیے تھے، کوالٹیز تھیں، وہ لیڈرشپ تھی اس کے اندر، لیکن یاد رکھیں وہ سب چیزوں میں اللہ کا حکم ماننے والا تھا۔ لیکن جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ کیا ہوا؟ اصل میں یہ اس کا ایک امتحان تھا۔ یہ بڑی جو ہے وہ کام کی بات ہے کہ جو ابلیس ہے یہ اس کا ایک امتحان تھا کہ اللہ پاک نے اسے چونکہ لیڈرشپ دی تھی، وہ فرشتوں کے اوپر لیڈر تھا، تو جب انسان کو لیڈرشپ ملتی ہے اور اسے کوالٹیز ملتی ہیں، اسے ٹریڈز ملتی ہیں، تو ساتھ ہی اس کو اللہ تعالیٰ پھر آزماتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور یہ ابلیس کا ایک امتحان تھا، اور ہم سب بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، یعنی بعض اوقات ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی بندہ ہماری طبیعت کے خلاف بات کرتا ہے تو ہم فوراً انا پرست ہو جاتے ہیں، یعنی طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف بات ہو جاتی ہے تو ہماری وہ ساری نیکی جو ہم کر رہے تھے، یعنی ہم اتنا اچھا تھے، لیکن جو ہی ہمارے مزاج کے خلاف بات ہوئی ہم بگڑ جاتے۔ تو یہ وہی امتحان ابلیس کے ساتھ تھا کہ ویسے تو وہ لیڈرشپ کر رہا تھا، سب کچھ یعنی فرشتوں کو لیڈ کر رہا تھا، اللہ نے اس کو اتنی کوالٹیز دی تھی، کہتے کہ پوری روئے زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ابلیس نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ اور وہ اصل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، ان کی قوم کے پاس عذاب لے کر آئے تھے، اور حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی اور حضرت یعقوب کی پیدا ہونے کی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ اچھا، جب وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم عذاب کی خبر لے کر آئے ہو تو مجھے بتاؤ لوط علیہ السلام کی قوم میں جو مسلمان اور مومن ہیں ان کے ساتھ تم کیا سلوک کرو گے؟ تو فرمایا کہ ظاہر ہے جب اتنے سارے لوگ عذاب کے مستحق ہوں گے تو ان میں جو اچھے ہیں وہ بھی ساتھ میں شکار ہوں گے۔ کہا کہ جو لوط علیہ السلام ہے ان کیا ہوگا، وہ تو نبی ہے اور انہوں نے تو بڑی تبلیغ کی ہے۔ فرمایا ان کو اور ان کے گھر والوں کو اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے نجات دے گا۔ اچھا، وہ ایک طریقہ بتایا فرشتوں نے، انہوں نے کہا کہ جب ہم رات کا وقت ہو تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر اور جتنے اسلام لانے والے مومن ہوں گے ان کو لے کر وہ راتوں رات نکل جائیں، لیکن جب راتوں رات نکلنا ہے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، یعنی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ یہ قرآن کی آیت نمبر 65 سورۃ الحجر میں کہ وہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، یہاں ایک خاص ہدایت کی گئی تھی کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کیونکہ ادھر ادھر دیکھنے والا جو ہے وہ کبھی ثابت قدم نہیں رہتا۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے تو انہیں عذاب ہونے والوں پہ رحم آ جاتا، کیونکہ وہ ان کے ہمسائے تھے، رشتہ دار تھے، بچے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ان پر کوئی رحم آ جاتا، کوئی ترس آ جاتا، اس لیے فرمایا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اور اس میں اللہ پاک نے جو انسانوں کو ہدایت کی ہے وہ یہ کہ بار بار ماضی کو نہیں دہرانا چاہیے، جو پیچھے رہ گیا اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، جو چیز اللہ پاک نے تمہیں ابھی عطا کی ہے فی الحال تم آج پر غور کرو۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو جو نصیحت کی گئی وہ یہ کہ آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اللہ کا وعدہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا ہے کہ جو کوئی زمین میں بہت
وسعت پائے گا, بہت فراخی پائے گا جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا. تو لہٰذا وہ جو عذاب جب آنا تھا تو اس قوم نے ہجرت کرنی تھی, لیکن ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر بار چھوڑ رہے تھے اگر وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے تو انہیں بہت تکلیف ہوتی, وہ نہ چھوڑ پاتے. اچھا, یہاں اللہ پاک نے جو ہماری ہدایت کے لیے ہماری زندگی کا ایک بڑا اچھا اہم اصول بیان فرمایا, یعنی آیات سے ہمیں کیا ملتا ہے, ہم کیا حاصل کرتے ہیں, اور اللہ پاک نے ہمیں اصول یہ قائم عطا فرمایا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے لگیں تو ہم اپنے کام کو پوری طرح فوکس کریں, چاہے وہ قرآن پڑھنا ہے, چاہے وہ نماز پڑھنا ہے, چاہے وہ روزہ رکھنا ہے. یعنی آپ کوئی بھی کام کریں تو آپ پورا فوکس کریں اس کام پر, بجائے اس کے کہ آپ مڑ مڑ کر یہ دیکھیں کہ میرا کون سا کام رہ گیا ہے, اور آپ اپنے ماضی یا مستقبل پر غور کریں. بجائے اس کے اللہ پاک نے ہمیں اس وقت جو کام ہو رہا ہے اس پر غور و فکر کرنے کی تلقین فرمائی ہے. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ہاف ہارٹیڈلی کام کرتے ہیں نا, یعنی آدھا دل کام میں لگ رہا ہے آدھا نہیں لگ رہا, تو وہ کام اتنا نکھر کے سامنے نہیں آتا. اچھا, بعض اوقات ہمیں یہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں, کہ ہم بہت سارے کام ایک ٹائم میں, لیکن جو بڑے اور اہم کام ہیں اسے آپ ملٹی ٹاسکنگ سے نہیں کر سکتے, ورنہ ان کی کوالٹی میں فرق آ جاتا ہے. جس طرح نماز پڑھنا ہے, یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ اس میں ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتے کہ میں بہت سارے کام ایک ٹائم میں کر لوں, اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ جب بہت بڑے بڑے کام کرو تو پورا فوکس آپ کا اپنے کام پر ہونا چاہیے. جیسے آپ ہم دورہ قرآن کریں تو اس وقت بے شک ہم سب اپنے گھر کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, بچوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اگر آپ اس پر فوکس کر لیں گے تو انشاءاللہ ہدایت کی بات مل جائے گی, وہ پلے بڑھ جائے گی, وہ ساری زندگی آپ کو نہیں بھولے گی, اور انشاءاللہ اسی ایک بات سے ہماری بخشش بھی ممکن ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ, اچھا مجھے اتنا پیارا یہ جملہ لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات آسمان پر گئے تو سورہ نجم میں آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 18 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ پاک نے تعریف بیان کی ہے, اور وہ تعریف یہ ہے کہ سرکار جب آسمانوں پر گئے تو ما زغل بصر وما طغى, آپ نے اپنی نظریں ادھر ادھر نہیں پھیری, کیونکہ آپ نے اپنی نظریں ادھر ادھر نہیں پھیری, اور نہ ہی آپ کی نظر جو ہے وہ غیر متعلقہ چیزوں پر پڑی. اگر ایسا ہوتا تو پھر کریم آقا ان چیزوں کو نہ دیکھ سکتے جو اللہ آپ کو دکھانا چاہتا تھا. تو اللہ پاک نے اس بات کی تعریف کی سورہ نجم میں کہ ایسا نہیں تھا کہ آپ کی نظر دوڑ رہی تھی اور آپ سب کچھ دیکھ رہے تھے, بلکہ جو اصل مقاصد اللہ پاک نے آپ کو دکھانی تھی چیزیں, آپ صرف انہی کی زیارت فرما رہے تھے اور ان سے بھرپور فائدہ. تو جن کہ اللہ پاک سب کو توفیق عطا کرے, آپ حج کریں, آپ عمرہ کریں, آپ رمضان میں اعتکاف کریں یا کوئی بھی اچھا کام کریں, تو اس میں یہ مت سوچیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا اور ماضی میں کیا ہوا. اللہ فرماتا ہے جو توفیق ملی نا اسے انجوائے کرو, اسے پوری طرح جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرو. ایسے نہیں کہ تم اپنے ماضی اور مستقبل کا رونا روتے روتے اپنے آج کو ختم کر لو. اور وہ انسان پرفیکشن کی طرف جاتا ہے جو اپنے آج پر پورا فوکس کر کے اسے انجوائے کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے. اچھا, اس صورت میں صرف آخری 97 جو ہے یہ آیت مبارکہ ہے. اچھا, یہاں اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کہ کفار کی باتوں سے دل تنگ ہو رہا تھا, آپ پریشان ہو رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہاں اللہ پاک کتنی خوبصورت بات ارشاد فرما رہے, کہا دل کی گھٹن کا ایک علاج ہے یہ آیت. دل کی گھٹن کا, دل کی تکلیف کا یہ ایک علاج ہے. فرمایا جب تمہیں سرکار چونکہ بہت پریشان تھے نا ادھر ادھر کی باتوں سے, کفار کی باتوں سے, لوگوں کے رویوں سے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ دل میں گھٹن محسوس کریں تو آپ نماز پڑھیں اور تسبیح کریں. کتنا پیارا طریقہ, فرمایا نماز پڑھیں اور تسبیح کریں. یعنی سبب چاہے کوئی بھی ہے, لوگوں کی باتیں ہیں, مستقبل کا خوف ہے, ماضی کی یاد ہے, یا کوئی غم ہے, کوئی شدت ہے, کچھ بھی ہے, لیکن اگر آپ کا دل گھٹ رہا ہے نا,
اگر دل میں گھٹن محسوس کر رہے ہیں تو نماز کی کثرت فائدہ دے گی اور تسبیح کی کثرت فائدہ عطا کرے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کہتے ہیں کہ جو رات سے خوف کھائے، یعنی جسے ہو کہ میں رات سے ڈر لگتا ہے، دشمن سے ڈر لگ رہا ہو یا کسی کے بخل سے ڈر لگ رہا ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ تم اس قول کی کثرت کرو. آپ نے فرمایا اگر تم پیسہ نہیں دے سکتے، یعنی بعض لوگ بخل کر جاتے ہیں، بعض لوگ ڈر جاتے ہیں، بعض کو کچھ احساس ہوتا ہے، فرمایا اگر تم اس طرح کی فیلنگز محسوس کرتے ہو تو کیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، اس جملے کو زیادہ پڑھا کرو. فرمایا اس لیے کہ یہ جو جملہ ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ احادیث مبارکہ میں سرکار فرماتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک سونے کے پہاڑ سے بھی زیادہ تمہیں اجر عطا کرے گا. یعنی ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں سونے جتنا پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، اگر وہ یہ تسبیح کر لے تو اللہ اس خرچ سے بھی زیادہ اس کو اس تسبیح پر اجر عطا کرے گا. اور وہ کیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، بہت پیاری تسبیح، اور اسے کثرت سے تب پڑھنے کا حکم دیا ہے جب تم اپنے دلوں میں گھٹن محسوس کرو، جب تم کسی چیز پر پریشان ہو جاؤ، غم زدہ ہو جاؤ اور تمہیں کہیں رزق کی تنگی کا خدشہ محسوس ہو، تو زیادہ سے زیادہ تسبیح کی کثرت کرو، سبحان اللہ و بحمدہ. ویسے بھی بخاری شریف کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو جملے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، وثقیلتان علی المیزان، اور میزان پر سب سے بھاری ہوں گے، وحبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں. اور وہ دو جملے کیا ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہاں جی، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورت نحل شروع کر رہے ہیں، سورت النحل، اس کو سورت النعم بھی کہا جاتا ہے. النعم یعنی نعمتوں والی سورت. سبحان اللہ. اچھا، سورت الحجر جو ہم نے بھی پڑھی، اس میں اللہ پاک نے سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا اور وہ قرآن پاک ہے، کہ ہم نے قرآن سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. لیکن جو سورت النحل ہے اس میں کونی نعمتوں کا ذکر ہے، یعنی جو کائنات میں نعمتیں اللہ کی بکھری ہوئی ہیں، انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے اصول اور فوائد بیان کیے ہیں کہ اللہ نے کتنی کتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں. اچھا، یہ جو صورت ہے نا، یہ اللہ کی محبت بڑھاتی ہے، کیونکہ آج جب یہ صورت پڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اللہ پاک نے گھوڑوں کا ذکر کیا، میں نے تمہیں گھوڑے عطا کیے، میں نے تمہیں مکھی، شہد کی مکھی تمہیں عطا کی جس سے تمہیں شہد حاصل ہوتا ہے. پھر آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، سورج کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، مچھلیوں کو دیکھو. اچھا، ایک ایک نعمت کا ذکر کیا، حتیٰ کہ بیوی جیسی نعمت، پھر اس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ نعمت، پھر تمہارے والدین جیسی نعمت، پھر تمہارے اچھے ہمسائے جیسی نعمت، صلہ رحمی، بہن بھائیوں کا ذکر ہے. یعنی بہت ہی پیاری یہ صورت ہے جس میں اللہ پاک کی ساری کائنات میں بکھری ہوئی نعمتیں انسان جب پڑھتا ہے نا، اسے علماء کہتے ہیں کہ اسے باغور پڑھنے والے کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے مالک نے مجھ پہ اتنے احسانات فرمائے، میرے اللہ نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے. تو جب وہ رب کائنات کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، تو وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے. تو چونکہ ہم تو تھوڑا سا اختصار کے ساتھ پوائنٹس میں چل رہے ہیں، تو اب چونکہ یہ سال بھر کا کام ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ جب ہم سال بھر میں کلاسز کریں تو ہم اسے ایک ایک لفظ کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ تعالی. تو لہذا اس کی ہم آیت نمبر تھوڑا سا آگے چلیں گے، آیت نمبر 68 پر، جس کی اچھا سورۃ النحل اس لیے کہا جاتا ہے کہ نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. تو اس صورت میں خاص طور پر یعنی شہد کی مکھی کی ایفرٹس بیان کی گئی ہیں اور اس کا پروسیس بیان کیا گیا ہے کہ بھئی وہ کس طرح محنت کرتی ہے اور کیسے کرتی ہے. تو اس لیے اسے سورۃ النحل کہا جاتا ہے. اس میں آیت نمبر 68 میں بلکہ ہم یہیں سے شروع کریں گے کہ جو شہد کی مکھی ہے اس کی اللہ پاک نے تعریف بیان کی ہے
کہ 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے شہد کی مکھی 55,000 میل تک اڑتی ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ پاک نے اس کو یہ طاقت عطا کی ہے. اور ہم جب شہد استعمال کرتے ہیں نا، ہم تھوڑی زیادتی کرتے ہیں کہ اگر چمچ کو لگ جائے تو ہم ایسے ہی دھو لیں. یہ زیادتی ہے شہد کی مکھی کی محنت کے ساتھ، بلکہ ہم اس کو چاٹ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر وہ گر جائے تو ہم اسے اٹھا لیں اور اس کا استعمال کر لیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو مکھی ہے یہ کتنے ہی پھولوں کا رس چوستی ہے. یعنی اس کا پروسیس یہ ہے کہ مکھی پھولوں میں سے رس نکالتی ہے، پھر اپنے چھتے تک لے کر جاتی ہے، اور پھر وہ چھتے میں رہنے والی مکھیوں کو وہ رس دیتی ہے. وہ رس جو اسے ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانسفر کرتی ہیں، اور پھر جب 20% سے 70% تک رطوبت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو پھر ان مکھیوں سے جو رس بنتا ہے اس کو شہد کہتے ہیں. یعنی اس میں ساری مکھیوں کی محنت جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے، اور ان کی جو رس اور رطوبت ہوتی ہے اس سے شہد تیار کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے شہد میں شفا ہے. یہ مخصوص بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بلکہ مخصوص کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شہد شفا ہے. لہذا آپ اس کا استعمال دودھ میں کر لو، پانی میں کر لو، لیکن یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مخصوص بیماریوں میں بھی یہ شفا عطا کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے ان چیزوں میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے. اور وہ کون سی چیزیں؟ حجامہ لگوانا، ٹھیک ہے، اور فرمایا شہد پینے سے اللہ پاک نے میری امت کے لیے شفا عطا کر دی ہے. شہد میں مٹھاس کا تھا، میں نے پڑھا کہ جب مکھیاں پھولوں کا رس لے کے جاتی ہیں تو درود پاک پڑھتی ہیں. سبحان اللہ. پھر اس میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. جی بے شک. یعنی وہ ذکر اللہ میں مصروف عمل رہتی ہیں، جس وجہ سے مکھی کا شہد جو ہے وہ میٹھا بھی ہوتا ہے. اچھا جی، آیت نمبر 70 ہے، اس سے آگے یہ بتایا گیا ہے کہ جب موت آتی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. تم بالکل صحت مند ہو، لیکن فرشتہ آئے گا اور وہ تمہاری روح لے کر چلا جائے گا. لہٰذا زندگی بھی بہت بڑی نعمت ہے. جو زندگی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. یعنی سب نعمتوں کی سردار ہے زندگی، جو بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا دیکھیں، اس میں آیت نمبر 70 میں ذکر ہوا ہے کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بڑھاپا آتا ہے جب زندگی میں تو بعض اوقات ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان کو بہت بڑی بڑی ڈگریز ہوتی ہیں اس کے پاس، لیکن انسان کا سارا علم دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے جب اسے بوڑھاپے کی بیماری لگ جاتی ہے. یعنی ایسے ہی نا کہ بڑھاپا ایسی چیز ہے، انسان اسی یعنی بہت بڑی بڑی ڈگریاں اس کی دیوار پر لگی ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان کو بولنے کی بیماری آ جائے تو وہ جو ہے وہ ساری ڈگریاں اس کی پڑی رہتی ہیں اور وہ بڑھاپے میں اس تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے. تو شاید آپ کی زندگی میں ایسے لوگوں سے کسی نہ کسی کا انٹریکشن ہوا ہوگا کہ بہت قابل استاد بھی، والدین بھی، پڑھے لکھے لوگ آخری عمر میں پہنچ کر وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو اپنے بچوں کی بھی پہچان نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اب یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمہارے اتنے قابل والدین، ڈگری ہولڈرز والدین بعض اوقات بڑھاپے میں پہنچ کر اپنے بچوں کو بھی نہیں پہچان پاتے. تو اگر والدین میں سے کوئی بھی اس حال میں ہو تو پھر تم نے یہ کہنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ دعا پڑھیں اپنے والدین کے لیے اور دوسرا اس پر عمل کریں. یعنی یہ دعا پڑھیں ایسے مریضوں کے لیے کہ بس اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے والدین پر خاص طور پر جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ کون کیا ہے، اور ہمیں چیزوں کی پہچان نہیں تھی، لوگوں کی پہچان نہیں تھی، تو فرمایا وہ تمہیں ایک بار نہیں تم 1000 بار کسی چیز کے بارے میں پوچھتے تھے تو وہ تمہیں علم دیتے تھے. اب اگر وہ بھی ایسا کریں تو تم صبر کرو اور ہر حال میں ان کی خدمت کرو. اس لیے یہ آیت نمبر 70 میں ماں باپ کو بھی ایک نعمت قرار دیا گیا، اور فرمایا اگر وہ بڑھاپے میں اس حال پر بھی پہنچ جائیں تو تم یہ دعا پڑھتے رہو اور صبر کرتے رہو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
اچھا آیت نمبر 78 میں پھر اللہ نے ماں کی نعمت کا ذکر کیا ہے. فرمایا دیکھو کس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور کس طرح وہ زندگی اور موت سے کا سوال بن جاتی ہے. تو اگر بچہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں صرف والدہ کا ایک احسان یاد رکھے تو وہ کبھی اپنی ماں کی باتوں سے پریشان نہ ہو. اور اگر اس بات کو وہ یاد کر لے. کہتے سب سے بڑا جملہ ناشکری جو ہے آج کل ہمارے بچے جو کہتے ہیں کہ ماں باپ کہتے ہیں نا کہ تم جو زمین میں چل پھر رہے ہو یہ ہماری وجہ سے, تو وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہی نہیں کرنا تھا. تو یہ سب سے بڑا ناشکری کا جملہ جو ہماری جنریشن تک پہنچ گیا, اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی تلقین کے فرماتا ہے کہ تم نے اف کا جملہ بھی اپنے ماں باپ کے لیے نہیں کہنا. آیت نمبر 79 میں پرندوں کی بات کی گئی ہے کہ پرندے بھی بہت بڑی نعمت ہے. اچھا جب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اڑنے والے پرندوں سے بھی کوئی نہ کوئی علم کی بات سکھا دیتے تھے. یعنی اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مومن کی شان بیان فرمائی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ اندھا نہیں ہوتا, وہ عبرت کی نگاہ ہمیشہ کھول کر رکھتا ہے اور وہ اڑنے والے پرندوں سے بھی کوئی نہ کوئی سبق حاصل کر لیتا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو کریم آقا کے ساتھ جب سفر کرتے یا ان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو سرکار ہمیں کسی اڑنے والے پرندے سے بھی بڑا علم حاصل کروا دیتے تھے اور ہم بہت کچھ سیکھتے تھے. اس لیے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے, مشاہدات آبزرویشن جو ہے یہ ہمیں بڑھانی چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کا جائزہ لینا چاہیے. جتنی نعمتوں پر غور کریں گے شکر کا کلمہ بڑھتا جائے گا. یعنی آپ پرندوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے الحمدللہ, آپ پینے والا پانی دیکھیں گے تو آپ کہیں گے الحمدللہ, کھانا دیکھیں گے الحمدللہ, اپنے ارد گرد آپ یہ پنکھا ہمیں ہوا دے رہا ہے تو الحمدللہ. یعنی ایک ایک نعمت پر شکر ادا کرنے کی عادت کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ میں شاکرین میں شامل فرمائے. اچھا اس کی آیت نمبر سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے اور قرآن مجید کی اس آیت کو سب سے جامع آیت قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 کو قرآن پاک کی سب سے جامع آیت قرار دیا گیا ہے اور اس میں اللہ نے 3 کام کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 کاموں سے منع فرمایا. اور یہ قرآن پاک کی سب سے جامع آیت ہے, سب سے جامع آیت ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا کرنے کا حکم دیا ہے فرمایا عدل کیا کرو, انصاف کیا کرو. یعنی فرائض ادا کرنا یہ عدل ہے اور اعتدال سے زندگی گزارنا یہ بھی عدل ہے. اور پھر اس میں دوسرا حکم دیا فرمایا احسان کیا کرو, دوسروں کے ساتھ احسان کیا کرو. اور تیسرا فرمایا کہ صلہ رحمی کیا کرو, یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اپنی رشتہ داریوں کو تازہ رکھا کرو, یعنی گیلا رکھا کرو. تو صحابہ نے پوچھا سرکار رشتہ داری گیلی کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا کم از کم ان کے ساتھ سلام کا تعلق ضرور رکھو, یعنی اتنا تعلق ضرور ہو کہ سلام کرتے رہو, رشتہ داریوں کو گیلا رکھو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وفات کے قریب آپ کے دن تھے تو صحابہ کہتے کہ ہم سرکار کے پاس جب جاتے تو آپ نے آخری ایام میں ایک وصیت فرمائی. آپ نے فرمایا ارحامکم ارحامکم, یعنی تمہاری رشتہ داریاں, تمہاری رشتہ داریاں. یعنی آپ کی آخری ایام میں وصیت یہ تھی کہ جب تم اپنی قریبی لوگوں سے یعنی والدین, بہن بھائی اور عزیزوں سے محبت رکھو گے تو اللہ تمہاری عمر میں برکت عطا کرے گا, تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ تم سے صلہ رحمی کے بدلے خوش ہو جائے گا. تو لہٰذا آپ نے آخری ایام میں بھی جو نصیحت فرمائی وہ صلہ رحمی کی وصیت تھی. ٹھیک ہے. اچھا تو اب دیکھیں بعض لوگ یہ سوال یہاں یہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ سامنے والا بہت روڈ ہوتا ہے اور آپ اس سے چاہتے ہوئے بھی سلام اور دعا نہیں کر سکتے.
تو ہمیں حکم یہ دیا جاتا ہے قرآن میں کہ فاستبقوا الخیرات. جس طرح کوئی دوڑ لگاتے ہیں نا تو ہم ریس میں تو ہم ہی جیتنا چاہتے ہیں. ہم اس لیے زیادہ تیز دوڑتے ہیں کہ اس ریس میں ہم جو ہے وہ جیت جائیں. اب نیکیوں کی جو ریس ہے اس میں یہی بات ہے کہ جب کوئی سامنے والا روڈ بھی ہو برا بھی ہو تو آپ نے تیرا عمل تو تیرے ساتھ ہے. فاستبقوا الخیرات. میں تو دوڑ میں لگی ہوئی ہوں نیکیوں کی, لہٰذا سلام بھی میں کر لیتی ہوں, اور اگر اس نے یاد نہیں کیا تو ماہ رمضان مبارک کا میسج بھی میں کر لیتی ہوں, اور جو ہے چھوٹا موٹا تحفہ بھی, راشن بھی, کوئی عید کا گفٹ بھی میں ہی بھیج دیتی ہوں, کیونکہ اللہ نے مجھے تو معرفت دے دی ہے, اسے معرفت نہیں ملی ابھی. یعنی میں تو قرآن کلاس میں جا رہی ہوں, مجھے تو اللہ نے اپنی معرفت عطا کر دی ہے. اب سامنے والے بندے کو بھی معرفت نہیں ملی تو وہ تو بیچارہ ابھی مایوس ہے, وہ تو بھی بیچارہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. لہٰذا مجھے تو اللہ نے یہ پڑھوا دیا کہ فاستبقوا الخیرات. تم نے دوڑ لگانی ہے نیکیوں میں, تم نے آگے بڑھنا ہے نیکیوں میں. لہٰذا جو آگے بڑھنے کی ریس میں جیتتا ہے وہ وہی شخص ہوتا ہے جسے اللہ اپنی معرفت عطا فرماتا ہے. تو یہ 3 چیزیں اللہ پاک نے اس آیت میں کرنے کا حکم دیا ہے, اور جن 3 چیزوں سے منع فرمایا فحش باتیں, برا کلام نہ کیا کرو. دوسری بات فرمایا گناہ کے کام نہ کیا کرو, اور تیسری بات فرمایا اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد اپنی قسم یا منت جو تم اٹھاتے ہو اسے توڑا نہ کرو. اپنی قسمیں اور منتیں پوری کیا کرو. یہ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا.